علامہ اقبال نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں جو ایک خوبصورت نظم کہی ہے، اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ یہ وہی شرکت غم ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو فکر اور سوچ کے عناصر اربع بیان کیے ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کی کچھ تفصیل عرض کر سکوں۔ ان میں جو نام سب سے زیادہ نمایاں ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ اور مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ تو مولانا مودودی کے ساتھ نسبت جو ڈاکٹر صاحب کو رہی ہے، تو تعلق رہا ہے، وابستگی رہی ہے، وہی شخصیت ہیں، وہی مولانا ہیں کہ جن سے متاثر ہونے والے لاکھوں افراد میں ایک شخص لور دیر سے جو اٹھا، ایک بہت دور افتادہ علاقہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی دور طالب علمی میں ہی اس انقلابی فکر سے آگاہ ہوا کہ جس کے علم بردار مولانا مودودی تھے، اور الحمدللہ کہ اس کے بعد انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بیاتا کاریں امت بسازیں، قمار زندگی مردانہ بازیں، چنا نالیم اندر مسجد شہر، کہ دل در سینہ ملا گدازیں۔ اس شان کی حامل شخصیت جناب سراج الحق صاحب، میں بہت ممنون احسان ہوں، بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بھی ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، یہ جتنے میدان ہیں سیاست کے اور دینی خدمات کے، سب سے ان کا تعلق ہے۔ میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں، ان کو چونکہ جلدی جانا ہے اس لیے ہم ابھی ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں جناب سراج الحق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام امیر تنظیم اسلامی پاکستان و صدر مجلس ہذا، دیگر قائدین ملت اور میرے اس مجلس میں قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا مجلس میرے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور مجلس جماعت اسلامی کی یوم تاسیس کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس میں بھی جانا ہے۔ محترم شیخ صاحب نے اپنے اختیارات بھی استعمال کی اور مجھے اجازت بھی دے دی ہے کہ میں چند باتیں عرض کر کے ثواب بھی لے لوں اور سعادت بھی حاصل کروں اور دوسرے پروگرام میں بھی پہنچوں۔ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی ایک مجلس میں اس کے کام کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دو خصوصیات سے نوازا تھا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ انسان جس طرح جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو بعض لوگ جسم کے مسائل تو جانتے ہیں لیکن روح کے تقاضوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ روحانیات کو جانتے ہیں لیکن جسم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جسم کو بھی جانتے تھے، اور عالم ہونے کے ناطے روح کو بھی جانتے تھے، ان کے مسائل، ان کے سکون اور سرور و اطمینان، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر
اسرار صاحب کو دی ہے۔ جب ہم کالج میں تھے تو ڈاکٹر احمد دیدات صاحب پشاور تشریف لائے تھے۔ پی سی ہوٹل میں ہم ان سے ملے۔ یہ 1985 کا زمانہ تھا اور افغانستان میں لڑائی تھی، جہاد تھا، تو ہم نے ان پر بہت تنقید کی، اعتراض کیا، سوالات کیے کہ ادھر جہاد جاری ہے اور آپ عیسائیت کے خلاف لگے ہیں۔ ڈاکٹر احمد دیدات صاحب ہنس پڑے اور فرمایا کہ دیکھیے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، دیکھنے کا نہیں، اور آنکھیں دیکھتے ہیں، سنتے نہیں۔ تو میں عیسائیت کا مقابلہ کرتا ہوں کہ منظم کا مقابلہ آپ کریں۔ میں ایک محاذ پر لڑتا ہوں، دوسرا محاذ آپ کے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے جس محاذ کا انتخاب کیا تھا وہ ایک زمانے کا نہیں، ہر زمانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو قرآن عظیم شان کے ساتھ جوڑنا۔ اور زندگی میں ان سے ملنے کا کم ہی موقع ملا۔ شاید پاکستان میں مساجد میں نکاح باندھنے کا پہلا کام اس نے شروع کیا تھا، اور پشاور کی ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ کسی کے نکاح کا خطبہ دینے کے لیے آئے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے علاوہ باقی زندگی میں نے ان کو صرف سنا اور آج بھی سنتا ہوں۔ ان کی تقریروں میں اور خطبوں میں چند آیات ہے جس کا مسلسل استعمال ہے۔ ان میں سے ایک سورہ توبہ کی یہی آیات ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج الی آخر۔ یہ آیات میں نے جب کئی بار ان کی تقریروں میں سنا تو میں عمرے پر گیا، تو میرے ساتھ اعتکاف میں ایک عربی تھے، سوڈانی تھے، دیہاتی عربی بولتے تھے۔ تلاوت کرتے ہوئے اس نے مجھے جگایا، اٹھایا، اور پھر قرآن کریم کے ان آیت کے بارے میں مجھے اپنی تلاوت سنائی، اور اس کے بعد دوسرے آیات وہ مجھے سورہ صف میں لے گئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الی آخر۔ اس کے بعد تیسری جگہ پر لے گئے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک الی آخر۔ جب یہ تین آیات میں نے سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق اخوان المسلمین کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اسلامی تحریک کا کارکن مشرق کا ہو یا مغرب کا، ان کا ایجنڈا ایک ہے، ان کا منشور ایک ہے، ان کا بیانیہ ایک ہے، ان کا طرز تقریر بھی ایک ہے۔ اور اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تمام تقاریر کو آپ سنیں تو اس میں یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ دین کو سمجھنا ممکن نہیں ہے قرآن کے بغیر، اور قرآن سے جڑے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ان کی اس تحریک نے، ان کی اس دعوت نے نئی نسل پر، ہمارے زمانے پر ایک بہت بڑا رنگ جمایا ہے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح قیام پاکستان سے قبل اسکول کا طالب علم تھا، ان کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کی کہ ایک اسکول اور کالج کے طالب علم نے کیسے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، تو معلوم ہوا
کہ ان کی والدہ محترمہ ایک ایسی خاتون تھی جس کا تعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، تہجد گزار، متقی اور پرہیزگار، اور اس نے اپنے بچے کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ 1947 میں جب ان کے گاؤں کا محاصرہ ہوا تھا تو محاصرے کے دوران ڈاکٹر اسرار صاحب جو شاید 7ویں یا 8ویں کلاس کے طالب علم تھے، اور ان کے بڑے بھائی نے مل کر ترجمان القرآن سے تفہیم القرآن کے وہ اسباق پڑھ لیے، جس کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ ایک طرف وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے رفاقت میں رہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ کی فکر سے متاثر رہے، اور دوسرے طرف میں نے جب دیکھا کہ اس میں کچھ جلال بھی ہے اور للکارنے کی صلاحیت بھی ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی حکمران آئے ہیں، مولانا محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو للکارا، تو معلوم ہوا کہ اس میں ان کے اپنے قبیلے کچھ راجپوت خاندان کے اثرات بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی ڈرنے والے نہیں تھے، کبھی دبنے والے نہیں تھے، کبھی اس نے حق بات پر کمپرومائز نہیں کی۔ اور گزشتہ ایک طویل عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ ہو یا نام نہاد سیاسی حکمرانوں کا زمانہ ہو، اس نے ہر مرحلے پر حق کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، آج کے لمحے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح دین کا تصور ہے کہ اگر کسی نے اپنی گلی میں مسجد بنائی، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا۔ اگر کسی نے سال میں عمرہ کیا تو اس سے بھی بڑا کام کیا۔ اور اقامت دین کا یہ جو تصور جو اللہ اور رسول نے ہمیں دی ہے اور پھر ان لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آج بھی اسی طرح لوگوں کے لیے ایک اجنبی ہے جس طرح اجنبی تھا کسی زمانے میں۔ لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے شاید روایتی انداز سے کوئی اپنے فکر کو مسلک بنا کر ایک فرقہ نہیں بنایا، کوئی روایتی مدرسہ بھی نہیں بنایا، اس لیے کہ مولانا کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا یہ فکر بالکل ٹھیک ہے کہ ہر مسجد کے مقابلے میں اپنی مسجد بنانا، مدرسے کے مقابلے میں اپنا مدرسہ بنانا، اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم معاشرے میں اس روشنی کو عام کریں۔ وہ روشنی ہر مدرسے میں بھی پہنچ جائے گی، ہر کالج اور یونیورسٹی میں بھی پہنچ جائے گی، اور اگر لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ رنگ اور نسل اور مسلک اور روایتی مذہب کی بنیاد پر لوگ جوڑنے کی بجائے لوگ دین اور اقامت دین کی بنیاد پر ایک ہو جائیں گے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ان کا تصور یہی تھا۔ اس لیے میرے علم کے مطابق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کوئی خاص مدرسہ نہیں بنا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کوئی خاص فقہی مسلک کی بنیاد پر کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ ہاں، ادارے بنائے اور جس کا بنیادی کام لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مجھے اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو ایسے صالح اولاد سے نوازا ہے جنہوں نے دنیا کمانے کی بجائے یا دنیا میں کوئی اور نام بنانے کی بجائے انہوں نے اپنی زندگی کو اسی مشن کے ساتھ جوڑ دیا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے پراپرٹیز اور دولت کے
صورت میں نہیں چھوڑا ہے بلکہ ایک مشن اور ایک عشق اللہ کی دین کے ساتھ اس صورت میں چھوڑا ہے۔ مجھے بہت زیادہ اطمینان اور خوشی ہے کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ میں مل رہا ہوں، ان کی باتوں کو سن کر یوں لگ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا ہوں، اور یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری سوسائٹی ہے ایک بہت بڑے اخلاقی انحطاط سے دوچار ہے، اخلاقی انحطاط سے دوچار ہے۔ اور اگر کسی قوم پر ایٹم بم استعمال ہو جائے تو وہ قوم ختم نہیں ہوتی۔ ناگاساکی پر، ہیروشیما پر ایٹم بم کا استعمال ہوا لیکن وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی قوم اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے اس کا اٹھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر میں اب بار بار عاد اور سمود کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ تمام اقوام جو ختم ہو گئے اور پناہ ہو گئے ان میں کوئی معاشی کمزوری نہیں تھی، اس میں اخلاقی کمزوری تھی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک اخلاقی انحطاط ہے، اور یہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک ہے۔ تعلیم اداروں میں، مدارس میں، سیاست میں، ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ ہر قوم کا کوئی اخلاقی پیمانہ ہے۔ ہمارے کوئی پیمانہ ہمارے اداروں میں، ہماری سوسائٹی میں اب نہیں ہے۔ اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر کی روشنی میں، ان کے تحریروں کی روشنی میں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معاشی تباہی ہے، اور ابھی بھی جب ہم آ رہے تھے تو پورا پاکستان چیخ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہر تقریر میں آپ کو یہ آیات ملے گی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو اس معاشی تباہی اور بربادی کا علاج کیا ہے؟ رجوع القرآن کے علاوہ۔ اسی طرح کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اگر اس میں عدل اور انصاف نہ ہو، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل صحیح اور بجا ہے کہ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس ظلم کے نظام سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ رجوع القرآن ہے۔ ہمارے ملک میں جرنیلوں کی حکومتیں رہیں، سیاسی لیڈروں کی حکومتیں رہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی انصاف نہیں دے سکا، اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چلتا نہیں ہے۔ تو اس کام کے لیے بھی ہمیں رجوع القرآن کی ضرورت ہے۔ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو رجوع القرآن، ہم نے سیاست کو ٹھیک کرنا ہے تو رجوع القرآن، اور اگر ہم نے اس دنیا میں ایک باوقار قوم کے ساتھ رہنا ہے، کہ حیثیت سے رہنا ہے، تو رجوع القرآن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اس پر سوچیں، اس لیے کہ اس وقت ہمارا جو کام ہے 24 کروڑ انسانوں میں شاید سمندر میں ایک قطرے کے طرح بھی نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ محدود ہیں۔ ہمیں اپنے دائروں سے نکلنا ہوگا اور معاشرے میں جانا ہوگا، ہر فرد کے دل پر دستک دینا ہوگا۔ یہ تنظیم اسلامی کا کام جو آپ کر رہے ہیں شیخ صاحب کی قیادت میں، یہی کام جماعت اسلامی کا ہے، اور یہ جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے یہی کام تنظیم اسلامی کا ہے۔ ان دونوں تنظیموں کے درمیان کوئی فکری اور نظریاتی فرق میں نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ایک ہی چشمے، ایک ہی دروازے اور ایک ہی گھر کے مکین ہیں، پانی پینے والے ہیں اور اس طرف چلنے والے ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں تک ہو سکے ہم نے قدم سے قدم ملا کر اس اللہ کی دین کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ شیخ صاحب کے آنے کے بعد پہلے ہمارے جو سابق ہمارے تنظیم اسلامی کے امیر تھے، بہت زیادہ پارسا، پاک دامن، پاک باز، محبت کرنے والے، پیار دینے والے آدمی تھے۔ ہم جب بھی جاتے تھے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ بہت پیارا بھائی ہمیں ملا ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب کی ذمہ داری لگی اور شیخ صاحب کو بھی ہم نے اسی طرح محبت کرنے والا پایا۔
میں یقین دلاتا ہوں کہ خیر اور نیکی کے کام میں جس طرح تعاون کی ضرورت ہو، جس طرح ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، پاکستان کو اسلام کا، پاکستان کو خوشحالی کا گہوارہ بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔